السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا موضوع ہے ہمارا، آپ کے بھی علم ہوگا، یہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، شاید مجھے شک پڑتا ہے وہ ہم سے واقف نہیں تھے، بہت چھوٹی عمر میں انگلینڈ چلے گئے، وہاں پڑھ پڑھا کے آئے، ٹاپ کے وکیل بنے فلانا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ نیچے میرے جیسے چپڑ کناتی ہے بیٹھے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں گھمسان کرانا پڑا ہوا ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، کوئی گٹے کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو بالوں سے کھینچ رہا ہے فلانا، اچھا کوئی شیر افضل مروت اور فواد چودھری ایک لابی ہے، شبلی فراز احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، وہ دوسری ہے، کوئی تیسری ہے، کوئی چوتھی ہے، کوئی کہیں عمر یوب لگا پھر رہا ہے فلانا۔ اور یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے جو اس وقت نا پی ٹی آئی میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، قومی کردار ہے۔ ہم گلیوں میں اکٹھے نہیں، محلوں میں اکٹھے نہیں، کہیں ذات پات، کہیں طبقات، کہیں فرقہ واریت، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ہم چکے وہ قائد اعظم کا جو کال تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، پہلی چیز کیا ہے؟ اتحاد، فیتھ، یقین، ڈسپلن، نظم و ضبط۔ مجھے قسم سے بتائیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان پتہ نہیں 24 کروڑ 25 کروڑ، تینوں میں سے کسی ایک چیز کا آپ کو سایہ بھی نظر آتا ہے؟ پارلیمنٹ سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز تک جو آپ کو پرسکون نظر آتے ہیں، وہاں وہ اس کی وجوہات اور ہیں، اندر ان کے بھی گند اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کانٹ چھانٹ ہو ہوا کے سیٹل ہو گئے ہیں کہ یہ تو میرا خواجہ آصف ہے یا فلانا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ کیا نام ہے ان کا، عباسی صاحب، وہ ادھر چلے گئے، زبیر ادھر بھاگ گیا، مفتاح اسماعیل، سچے ہوں گے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہمارے یہاں کہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پی ٹی آئی میں وہ میں ہاتھ جوڑ کے ان کو کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ وہ ایک ذات کے بارے کہ پتہ نہیں کھان پین نو وکھو وقت لڑن مرن نو کٹھے، پتہ نہیں چیمے چٹھے، کوئی اس طرح کا محاورہ ہے پنجابی کا، کھان پین نو وکھو وقت لڑن مرن نو کٹھے۔ وہ تم پہ کرائسس ہے، بحران ہے، تم ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں انگوٹھا اور انگلیوں کی طرح مل کے چلو، ایک دوسرے اس کی جگہ نہیں ہے، وہ کہتا ہوں اس کی جگہ نہیں ہے، اس سے استعفیٰ لے لو، وہ کہتے جی اس سے استعفیٰ نہ، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے، ایک جو عمران کے ٹخنوں تک آتا ہو۔ وہ پی ٹی آئی تو نام ہی ایک انڈیویجول کا ہے، اس کا نام ہے عمران خان، لگے ہوئے ہیں آپس میں، کمال ہے۔ ایسے تو کسائی کی دکان کے باہر بلیاں نہیں لڑتی چھچڑوں پہ، جیسے ماشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا گھنٹہ گھر عمران خان ہے۔ میں لائل پوریا ہوں، میں لائل پور کا رہنے والا ہوں، میرا بچپن وہاں گزرا، میرا لڑکپن وہاں گزرا، مثال بھی ظاہر ہے میں نے اپنی اوقات کے مطابق ہی دینی ہے نا، تو گھنٹہ گھر ہے، وہاں سے نکلتے ہیں 8 بازار اور وہیں پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ ممٹیاں سی اتنی اتنی 2-2 انچ کی ڈہیاں مٹی کی، او بھائی، اور یہ ورکرز کا امتحان ہے، سیدھے ہو جائیں ان کے ساتھ کہ خبردار ہوئے، تم لوگوں نے خاک ہماری پارٹی چلانی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، تم تو بدترین حالات میں بھی اکٹھے نہیں۔ قائد کا کال تو کیا کسی نے ماننا تھا، 76 سال ہم نے نہیں مانا، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس میں بھی نہیں ہے، ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جب تک بالکل ایک بات طے نہیں ہو جاتی فائنلی، اور وہاں بھی نہیں ہے۔ فیصل سارے یاد دوڑ گیا چھڑ کے، ایک اور پتہ نہیں 2 بتھیرے نے پیپلز پارٹی بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، لیکن انہوں نے تو آتی مچا دی ہے، انہوں نے تو حشر کر دیا ہے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات میں، لیکن بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی، کہ امریکی عوام نمائندگان کی بھاری اکثریت سے منظور شدہ قرارداد کے جواب میں ہماری بھی قومی اسمبلی نے
قومی اسمبلی، پارلیمنٹ. یہ سندھ کے ہمارے ایک لیڈر ہیں، وہ پارلیمنٹ نہیں بول سکتے، پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کی. اچھا بھی پھر کیا کہتی ہے ہماری قرارداد؟ ہمارے اندرونی معاملات. اچھا کل IMF کہے کہ تواڈے اندرونی معاملات توڑ جاؤ، کیوں روکڑا رہنا ہے؟ بھوکے ننگے مر رہے ہو نا، تمہارا اندرونی معاملہ ہے بھائی، اسی حاتم تائی ہیں. پھر کیا کرو گے؟ اور اس دنیا میں اندرونی معاملات نہیں، اب اٹ از اے گلوبل ولیج. نہیں یہ دنیا میں آلودگی بڑھا رہے ہیں، فلانا یوں کرا، فلانا ٹمکانا منہ کرا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اندرونی معاملات نہیں اب دنیا میں، اور خاص طور پہ جس کے بازو میں دم ہے اس کے لیے تو بالکل ہی نہیں. ایسی تیسی تمہارا ہر معاملہ ان کا معاملہ ہے. سادہ مثال دے رہا ہوں نا، بھیک مانگنے جاتے ہو جی، کارن بھوکے ننگے ہیں، ملک نہیں چل رہا، IMF کا بھائی اندرونی معاملہ ہے، پھٹ. پھر کیا کرو گے؟ کیا بوگس دلیل ہے، کیا بدی کا شوربہ. ہمارے تو اندرونی معاملات ہیں ہی نہیں ہے. یعنی نریندر مودی نے کیا کہا تھا، ایک ہاتھ میں ایٹم بم ہے، دوسرے میں کشکول ہے. اس لیے یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو. کرنے والا کو کام ہے تو پہلے اپنا کیا کہتے ہیں، پہلے وہ اپنے نا جو مردہ ہے یہ اس میں جان پیدا کرو. ہاں پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو، ورنہ یہ کراتا کرے وہ پاگل ہیں بیٹھ کے. اور جو بات انہوں نے کی ہے وہی بات پاکستان میں زبان زدی عام ہے. مجھے نہیں پتا اس کا مطلب ہے پاکستانی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ یہ کیا 47 وغیرہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی چکر کیا ہے. اس لیے یار بس مٹھی رکھو. آخری خبر بہت دلچسپ اور بڑی مزیدار ہے. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے، ان سب سیولائزیشنز کے نام بھی نہیں پتا جن کے بڑے ڈنکے بجتے تھے کبھی دنیا میں. نام بھی نہیں پتا. کسی وقت کہیں تو فہرست پیش کروں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. ختم ہو گئی. ہم بڑی بات کرتے ہیں جی کہ وہ ایجپشین امپائر تھی جی، فرعون تھے تو فلاں تھے، نمرود تھے. ان سے پہلے بھی بڑی بڑی اپنے وقت کے اعتبار سے سیولائزیشنز ختم ہو گئیں. اب امریکہ پہ بڑا دلچسپ ہے کہ 90 منٹ جاری رہنے والا صدارتی مباحثہ کر رہے ہیں. اچھا کوئی ڈھنگ کی باتیں کرنے کی بجائے انہوں نے ایک دوسرے پہ ذاتی پرسنل اور رقیق قسم کے حملے کیے. میرے اندر کا کمینہ پن اتنا شانت ہوا، اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ اب ہمارے لیے پارلیمنٹ کا جو ہے نا اثر و رسوخ وہاں تک چلا گیا. وہ تو ہمیں نہیں مہذب کر سکے، ہم ان کو غیر مہذب حل کر رہے ہیں. اچھا سنجیدہ ایشوز نا، ایک پرسنل. اب ادھر دیکھیں یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا چین نیک ٹو نیک سپر پاور بننے کی دوڑ میں ہے. ابھی پہنچا نہیں، ٹائم لگے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن ریس میں ہے اور سب سے آگے. نیک ٹو نیک جسے کہتے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سیولائزیشن جو ہے یہ زوال پذیر ہے. مجھے کوئی دلچسپی نہیں بائیڈن جیتے یا ٹرمپ جیتے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میرا کیا لینا دینا. میں تو میرا خیال 4 سال ہو گئے میں تو گیا بھی نہیں. لاسٹ ٹائم ہے بچے میرے گئے، میں نہیں گیا، دل ہی نہیں کرتا میرا نکلنے کو. تو قوموں کے زوال، عروج اور زوال کے کچھ بنیادی اصول ہیں. میں جو کہتا ہوں پاکستان کا جو
معاملہ چل رہا ہے، میں اس میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو جاہل ہیں سطحی لوگ، وہ کہتے ہیں اقتصادیات کا بحران ہے. میں کہتا ہوں یہ اخلاقیات کا بحران ہے. آپ کی اقتصادیات بھی آپ کی اخلاقیات کی وجہ سے ڈوبتی یا چڑھتی ہے، ابھرتی ہے. بنیادی طور پہ موریلٹی، پرسنل نہ ہونا، یہ کوئی شرم لحاظ، حدود کے اندر رہنا، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. یہ پیکج ہے ایک خاص. امریکہ میں یہ جو 90 منٹس کا جس میں بہت ہی بیچارہ عاجز، وہ تو خیر ایک صحت کی بات ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. جو بائیڈن نارملی بھی کوئی ناٹ اے ویری ہیلدی مین، پتہ نہیں وہ بڑی خوبصورت شرارتی جملہ بولا ہے اس نے ٹرمپ نے کہ یہ تو پتہ نہیں 20 فٹ یا 50 فٹ کے فاصلے تک بال نہیں پھینک سکتا، تو اس نے امریکہ کو کیا چلانا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات. لیکن یہ قوموں کے جو سویلائزیشنز کے رائز اینڈ فال کے جو اسباب ہیں وہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں. چائنیز بیہیویئر بالکل اور طرف جا رہا ہے، اور امریکن لیڈرشپ ہی مرواتی ہے. قوم کا جو سیاستدان ہوتا ہے وہ قوم کا دماغ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے. بہت سمجھ لیں اس کے بازو ہوتی ہیں، فلانا اس کا یہ ہوتا ہے، یہ کوئی اس طرح کا کھاتا ہے. تو بہرحال امریکہ میرا خیال ہے کہ اب ٹائم لگے گا، ہاتھی مرتے مرتے ٹائم لیتا ہے، اور ان کا تو سمبل ہے ہاتھی، ایک بڑی جماعت کا 2 میں سے 1 کا سمبل ہے ان کا ہاتھی. ٹائم لگے گا، لیکن میرا خیال ہے جو رویے میں دیکھ رہا ہوں چائنیز کے اور ان کے، ہمارے یہاں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہاں جو نوجوان ہیں، ایک کا نام ہے جنید، وہ چائنا میں تربیت لی ہے. مجھے جو بتایا ہے چائنا کے بارے میں نہیں گیا، میں نے آج تک چین نہیں دیکھا. اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا، میں نہیں گیا، میرا دل نہیں کرتا باہر جانے کو، ہمت ہی نہیں ہے. تو اس نے جو مجھے بتایا میں حیران رہ گیا. اٹ واز ناٹ بلیویبل فار می کہ کل تک جو گراں خواب چینی جن کے بارے میں مشہور تھا، فیونی اور فلانے ٹمکانے، وہ کدھر چلے گئے؟ امریکنز کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اللہ خیر کرے، ہمارا کچھ بنا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حال ہمارے جیسا تو کسی کا ہے ہی نہیں. تھینک یو.